اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تکبر کا علاج ہی چل رہا تھا، تھوڑا سا اس میں سے رہ گیا تھا. اس کے بعد جس کا عنوان ہے اعمال کو مؤخر کرنا، دیر سے کرنا. یہ بات چل رہی تھی کہ صبح صبح میں ذکر کر لیں. اللہ کے ذکر سے ایک طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے. جی، اور پھر اس پر بات آئی تھی کہ جس کے اندر تکبر ہوگا تو پھر اس ذکر نہیں کر سکے گا، اور جو ذکر کو جم کر کرے گا پھر اس کا تکبر چھوٹ جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ خمیرہ گاؤں زبا، یہ ایک حکمت میں دوا ہوتی ہے. حکیم کی دواؤں پر اس میں جاؤ میڈیکل میں تو وہاں پر ملی خمیرہ گاؤں زبا یا خمیرہ مروارد. یہ دوا جسم میں تقویت پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت تقویت اور طاقت دیتی ہے جب انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ ہو. یہ ٹونک ہے حکیم حکمت کے اندر. تو لیکن یہ کب طاقت دیتی ہے؟ جب انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ ہو. اگر جسم کے اندر کوئی بیماری موجود ہے تو فن طب حکمت کے اصولوں میں یہ ہے کہ بیماری کے وقت میں جو طاقت کی چیز جسم کے اندر پہنچے گی وہ خلط غالب کی طرح مستحل ہو جائے گی. یعنی مثلا اگر جسم کے اندر بلغم بن رہا ہے تو اس وقت یہ طاقت کی دوا کھائی تو بلغم کو اور زیادہ طاقت دے گی. ہاں، اگر اس وقت میں طاقت کی دوا کھائی تو بجائے بلغم کے دور ہونے کے وہ طاقت کی دوا سیدھا بلغم کے اندر مکس ہو کر بلغم کو زیادہ کرے گی. اب بتاؤ تو پھر طاقت ملے گی کہاں جائے گی؟ کیونکہ وہ بیماری جو ہوتی ہے نا وہ طاقت کی دوا سے اس بیماری کو اور بڑھا دیتی ہے. اس لیے پہلے بیماری کا علاج کرنا چاہیے، اس کے بعد طاقت کی دوا کھانی چاہیے. بیماری کے اوپر طاقت کی دوا کھائی تو بیماری جو بھی ہوگی، جیسے بلغم ہے تو بلغم کو بڑھائے گی. تو اس وقت اگر تقویت کی چیز کھاؤں گے تو اس سے بلغم ہی بنے گا، اور اس خمیرے سے فائدہ پہنچنے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا. اسی لیے تمام اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس وقت آدمی کی طبیعت اعتدال پر نہ ہو اس وقت مقویات یعنی طاقت والی دواؤں کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے اندر تکبر کی بیماری موجود ہے، تکبر کی بیماری موجود ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹری جسم کی مثال سے ایک روحانی مثال سمجھائی جا رہی ہے. تکبر کی بیماری موجود ہے اور شیخ نے اس کو ذکر کرنے کو کہہ دیا تو چونکہ پہلے سے تکبر موجود ہے اس لیے اس ذکر کے نتیجے میں اور زیادہ خناس پیدا ہو جائے گا، اور اب اس بات کا بھی تکبر پیدا ہو جائے گا کہ میں تو بڑا عابد ہوں، زاہد بھی ہوں. اس وجہ سے ایسے شخص کا علاج دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے. کوئی بھی بیماری تکبر کی ہو، غیبت کی ہو، حسد کی ہو، جھوٹ کی ہو، بد نظری کی ہو، جو بھی بیماریاں ہیں، ایسے وقت میں جتنی بھی ہم اعمال کریں گے، اعمال تو ظاہر بات ہے طاقت کی غذا ہے، جیسے تہجد پڑھنا، اشراق چاش کی، نفل روزے رکھنا، صدقے خیرات کرنا، یہ سارے کے سارے ٹونک ہے، طاقت کی دوائیں ہیں. سمجھے؟ تو اگر یہ سارا کریں گے اور بیماریاں موجود ہوگی تو یہ جتنی ہے نا، جتنا عمل کریں گے اس سے اور زیادہ بیماری بڑھے گی. جیسے تکبر ہے
اور آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو تکبر اور بڑھے گا، جی تو بڑھتا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ان بیماریوں کی وجہ سے وہاں سے نکل جائیں گے، اس کی طاقت نکل جائے گی، ہمیں ملی نہیں، ہم نے تو محنت کی، مجاہدہ کیا، ملا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا بیماریوں کا علاج کرو، جی بیماریوں کا علاج کرو۔ آج تو پہلے بیمار نہیں سمجھتے، اور اگر بیماری سمجھ میں آ گئی تو علاج نہیں کرتے، اور علاج اگر کرنا شروع کر دیا تو پھر مانتے اور پوچھتے اور نہیں، جی پوچھتے بھی نہیں، کوئی میسج بھی نہیں دیتے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، مثال سے بات سمجھا دی کہ اسی طریقے سے ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو نیک اعمال کے ذریعے سے ہمیں ترقی ملنی چاہیے، ترقی نہیں مل رہی ہے، وہیں کے وہیں ہے، اس لیے بیماری کا نکالنا ضروری ہے۔ بہرحال حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کی تو پتا چلا کہ یہ بیچارہ تکبر میں مبتلا ہے، وہ ایک مثال چل رہی تھی نا کہ یہ بیچارہ تکبر میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ذکر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت نے سوچا کہ پہلے اس کی بیماری کا علاج کرنا چاہیے، چنانچہ آپ نے اس مرید سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اخروٹوں کا ٹوکرا اٹھاؤ، اخروٹ کا ٹوکرا اٹھاؤ، ٹوکرا یعنی بکٹ اٹھاؤ اور فلاں محلے میں چلے جاؤ اور یہ اعلان کرو کہ جو شخص مجھے ایک تھپڑ مارے گا، ایک مکہ لگائے گا، اس کو میں ایک اخروٹ دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین علاج ہے کہ جو مجھے ایک مکہ مارے گا میں اس کو ایک اخروٹ لوں گا۔ گویا اخروٹ کی قیمت کیا ہے؟ پیسے نہیں ہے، مجھے مکہ مارو۔ جو مجھے ایک دھول مکہ لگائے گا اس کو ایک اخروٹ ملے گا۔ اس مرید نے سن کر کہا اللہ اکبر، میں ایسا کروں؟ علامہ شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کمبخت، یہ اللہ کا نام وہ ہے، اللہ اکبر بولا نا تو فرمایا کمبخت، یہ اللہ کا نام وہ ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی کہے تو مسلمان ہو کر جنت میں چلا جائے گا، مگر تو نے جس موقع پر یہ نام لیا ہے اس سے تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ اکبر سے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور تو نے اس لفظ کو اپنی عظمت کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا باریک بات ہے، اس لفظ کو اپنی عظمت کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ اللہ اکبر یعنی میں اتنا بڑا آدمی، میرا اتنا اونچا مرتبہ، اور میں ایسا کام کروں کہ لوگوں کے سامنے اعلان کروں کہ جو آدمی مجھے ایک مکہ مارے گا میں اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ لہذا چونکہ تو نے یہ کلمہ اپنی عظمت کے خاطر استعمال نہیں کیا، اس لیے تیرے اوپر اندیشہ کفر کا ہے۔ پھر ہم کہاں کے ہوں گے؟ اب بتاؤ۔ تو دیکھو تکبر کا ایک علاج کیا بتایا کہ ایک مکہ مارو اور ایک اخروٹ لے جاؤ، لیکن یہ بھی اگر خود علاج کرے گا تو یہ بھی تکبر نہیں جائے گا، تکبر کو بڑھائے گا۔ بہرحال حضرت فرما رہے کہ بعض اوقات نفس کو تھوڑا سا ذلیل کر کے اس انانیت کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا ذلیل کر کے انانیت کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ البتہ نفس کی تذلیل ہر شخص کے لیے اس کے مناسب بتائی جاتی ہے، اس لیے کوئی شخص اپنا علاج اپنی تجویز سے کبھی نہ کرے، کیونکہ اس سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو تذلیل نفس کا ایک ذرا نشتر بھی کافی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ذلت بھی کافی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، کیونکہ شریف آدمی کے لیے معمولی سی ذلت بھی کافی ہو جاتی ہے، لفظوں کا معمولی سا تعزیانہ یعنی ڈانٹنا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اسی سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے بعضوں کے لیے، اور اس کا تکبر دور ہو جاتا ہے۔ لہذا
جب کسی کو یہ معلوم ہوا ہو کہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنا تذلیل نفس کا ذریعہ ہے، نفس کو تو اس سے خود اپنی مرضی سے علاج شروع کر دیا، یاد رکھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ شخص کے لیے کون سا طریقہ فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ ہے، دیکھو کبر کے اوپر کتنی تفصیلی بات آئی ہے، ایک ہفتہ نہیں اس سے زیادہ چل رہی بات، ایک ہفتے سے۔ کبر کی وجہ اللہ کی عظمت کا دل میں نہ ہونا ہے، یا دل میں ہوتی تو ہے لیکن استحزار کا نہ ہونا ہے۔ ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، ہمارے اندر تکبر اس وقت تک ہے جب تک حق تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں آئی۔ دل میں تو ہے ہمارے لیکن نہیں آئی، مطلب یہ ہے کہ استحزار نہیں آئے، اور اگر عظمت حق دل میں آ جائے تو پھر یہ حال ہوگا، جو سلطان عزت علم برکشت، جہاں سر بجیب عدم درکشت، یعنی تکبر کا فساد اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک اللہ جل شانہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھی، اس وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو پھر کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا؟ اس وقت تو پرکاہ کے برابر بھی اپنی وقت نہ سمجھنا، پر کے برابر بھی اس وقت پر کے برابر بھی اپنی وقت نہ سمجھنا، لہذا دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کم ہوگی اتنا ہی دل میں تکبر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں پیوست ہوگی اتنا ہی تکبر کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اس تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا تصور اور دھیان ہر وقت کرے، اس کی قدرت کاملہ کا، اس کے علم کامل کا، اس کی رحمت کاملہ کا تصور کرے، اس سے تکبر دل سے چلا جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ نیک اعمال کو رمضان کے لیے لیٹ کر دیتے ہیں، بولے یہ بیچ میں رمضان آ گیا تھا، حضرت جب مجلس چل رہی تھی تو ایک مجلس بیچ میں رمضان کی آ گئی، تو وہ بھی میں کر لیتا ہوں تاکہ ہماری مسلسل پوری کتاب ہو جائے، ہمارے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ابھی رمضان نہیں ہے، لیکن حضرت نے جب مجلس سے چل رہی تھی اس میں رمضان آ گیا تو رمضان کی فضیلتیں بھی آ گئی، تو وہ بھی سن لیں، اور رمضان کے وقت دوبارہ ہم سنیں گے اس کو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ کبر اور خودرائی سے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشادات تھے کبر کے متعلق، ان کا بیان بقدر ضرورت مکمل ہو گیا۔ اب رمضان المبارک کا ایک ہی دن باقی ہے، رمضان المبارک سے متعلق حضرت والا کا ایک ارشاد مذکور ہے، خیال ہوا کہ آج اسی کو بیان کر دیا جائے، یہ بڑے کام کا ارشاد ہے۔ تو اب ہمارا تو رمضان نہیں ہے لیکن بیچ میں یہ بات آ گئی تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت والا نے فرمایا، اللہ اور رسول کو تاخیری طاعت مطلوب نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان اطاعت میں بعض کاموں کے کرنے بولے تو رمضان سے شروع کریں گے، یہ تو رمضان میں کریں گے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو لیٹ تاخیر طاعت حکم کے پورا کرنے میں تاخیر مطلوب نہیں، بلکہ تسارع اور تسابق الی الخیر مطلوب ہے، یعنی جلدی کرنا اور آگے بڑھنا مطلوب ہے۔ چنانچہ جگہ جگہ پر فرمایا فاستبقوا الخیرات یسارعوا فی الخیرات، قرآن میں ہے، اسی طرح حدیث میں ہے تضاعف ثواب فی رمضان، کا مطلب تعجیل اعمال فی رمضان ہے، نہ کہ تاخیر الاعمال الی رمضان۔ تعجیل الاعمال فی رمضان ہے، نہ کہ تاخیر الاعمال الی رمضان، یعنی رمضان کے اندر اطاعت کے اندر جلدی کی جائے، یعنی جن طاعت کی، جن عبادات کی ہمت ہو سکے اور جس عمل صالح کی توفیق ہو سکے اس کو جلدی سے رمضان ہی میں کر لو، رمضان کے بعد کے لیے موخر نہ کرو، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے،
بس اگر 28 شعبان کو زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہو، مثال کے طور پر اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں، تو کہہ رہے 28 شعبان، اب 2 دن یا 3 دن باقی ہے کہ زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہو، تو 28 شعبان کو زکوٰۃ ادا نہ کرنا بلکہ رمضان کے لیے اس کو ملتوی کرنا اور عدم تفقع اور مقصد شارع نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ تو فرمایا شریعت کا مقصد آپ نہیں سمجھے، آپ 2 دن لیٹ کر رہے کہ رمضان میں کریں گے، تو فرمایا تم نے شریعت رمضان کے اندر عمل کرنے میں جلدی فرمایا ہے کہ رمضان کے برکات کو حاصل کر لو، لیکن رمضان سے پہلے اگر اللہ کا کوئی حکم متوجہ ہو گیا ہے تو بولے اب اس کو رمضان میں کریں گے، نہیں بلکہ اس حکم میں جلدی کرو، تاخیر کرنا یعنی جلدی کرنا۔ تو فرمایا دلیل، ارے تم کو کیا خبر کہ مساکین پر کیا گزر رہی ہے، تم کو یکم رمضان کا انتظار ہے اور اس غریب کی روح کی ایک ایک گھڑی کا انتظار ہے۔ علاوہ اس کے رمضان میں کمیتاً ثواب بڑھتا ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور تعجیل اور سبقت فی الخیرات میں کیفیتاً ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ثواب زیادہ بڑھانے کے لیے رمضان میں اس عمل کو کرتے ہیں، تو فرمایا تعداد کے اعتبار سے ثواب رمضان میں ملتا ہے، لیکن جلدی کرنے کی وجہ سے کیفیتاً ثواب زیادہ ہوا، کمیتاً یعنی گنتی کے اعتبار سے تو وہاں زیادہ ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے، اس کو کیفیت کہیں گے، وزن کے اعتبار سے جس وقت وہ حکم آیا اسی وقت پورا کرنا زیادہ اچھا ہے، کیفیت میں کمیت سے زیادہ مطلوبیت ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر علماء کرام کے کلام میں بھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے، اور دوسری مثال سے سمجھو، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں 500 نماز کا ہے نا۔ مگر محلے والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ محلے کی مسجد چھوڑ کر جامع مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اب دیکھو 500 کا ثواب مل رہا ہے اور ایک طرف کہہ رہے ہیں گناہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع مسجد کی نماز کا ثواب اس کے حق میں کمیتاً زیادہ ہے، تعداد کہتے 25 کی بجائے 500 ہے کمیتاً، مگر محلے کی مسجد کا ثواب کیفیتاً زیادہ ہے، یعنی حقوق کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے وہ زیادہ۔ اب سمجھئے، تو محلے کی مسجد کا ثواب کیفیتاً زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذمے اسی مسجد کی آبادی واجب ہے، اس مسجد کی آبادی واجب ہے، تو یہ شخص مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے اور واجب عمارت کو بھی ادا کرتا ہے۔ اس کا حق ہے، اس کا حق ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب تعداد میں زیادہ نہیں ہے، لیکن حق ادا کرنے کی وجہ سے اجر میں بڑھ گیا، یعنی وزن میں بڑھ گیا، کیفیت اس کو کہتے ہیں، کیفیت۔ کیفیت میں بڑھ گیا، تو کیفیت ہوتی ہے ایک کمیت ہوتی، کمیت کو گنا جاتا ہے کہ 25 کا 500 ہو گیا، اور کیفیت میں اس کا وزن حق ادا کرنے کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذمے اسی مسجد کی آبادی واجب ہے، تو شخص مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے اور واجب کو بھی ادا کرتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے اس پر واجب ادا اس کے پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذمے اس مسجد کی عمارت اور اس مسجد کی آبادی واجب ہے، اور وہ جامع مسجد کی یعنی اس کی آبادی اس کے پر واجب نہیں ہے۔ تو فرمایا اپنی مسجد اور اپنے محلے کی آبادی تم پر واجب ہے، تو اپنی مسجد میں نماز پڑھو، ان کے حقوق ادا کرو، بلکہ یہ واجب جامع مسجد کے محلے والوں کے ذمے ہے۔ جی تراویح کا بھی اوپر جو بحث تاخیر حسنہ الی رمضان کی ہے، یہاں فرائض کا مسئلہ ہے، تراویح کے اندر ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کہیں کسی کو جلدی نماز پڑھنی ہے، کہیں 3 پارے ہو رہے تو وہاں جا کے پڑھ لے گا، اس کو سفر ہوتے اس کے لیے اجازت ہے، تو وہ نماز اور یہ فرائض ہے، یہ اصل فرائض کے مسائل میں ہے جو اپنے محلے کی مسجد ہے۔ اوپر جو بحث تاخیر حسنہ الی رمضان کی ہے،
یعنی نیکیوں کو رمضان تک مؤخر کرنا، اس کے تتمے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کیا عجیب ہے کہ اس وقت ضرورت کے وقت جو مسکین کو سہارا مل گیا، اس کی دعا عرش سے کتنی اوپر گئی ہوگی، اور اس دعا سے تم کو کیا کچھ ملا ہوگا، اور مان لو کہ اس وقت رمضان سے کم ہی ثواب ملا۔ اگر رمضان سے پہلے تم نے زکوٰۃ کو، حالانکہ 2 دن کا ہے مسئلہ، فرمایا تم نے نکال دیا تو رمضان سے ثواب تو کم ہی ملا، تو تم کو کیا خبر ہے کہ رمضان تک تم زندہ رہو یا نہ رہو؟ تو تم کہو کہ ہم وصیت کر جائیں گے کہ رمضان میں اتنی رقم دے دی جائے، تو وصیت کا ثواب اپنے ہاتھ سے دینے کے برابر نہیں ہے۔ تم وصیت کرو اور ایک اپنے ہاتھ سے دے دو، یہ برابر نہیں ہے۔ دوسرے کیا بھروسہ کہ بھروسہ ادا بھی کریں گے کہ نہیں؟ تو اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اس کو نکال دو۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں، 2 دن کا کیسے انتظار کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا اللہ کا حکم جب متوجہ ہو جائے اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، ہے نا؟ جیسے سفر میں ہو تو نماز کا وقت ہو گیا تو فرمایا اب لیٹ مت، وقت ملا ہے، جگہ ملی ہے تو پڑھ لو۔ تو ایسے کاموں میں جلدی کرنا ہے، تاخیر تو جب مجبوری ہو تو یہ سمجھانا چاہتے کہ بہت سارے لوگ نیک اعمال کو رمضان میں جا کے کریں گے، ابھی نہیں کریں گے، تو فرمایا اس کو لے نہیں کرنا چاہیے بغیر عذر کے۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے بڑی اصولی بات بیان فرمائی۔ یہ تو حضرت والا کا ملفوظ تھا، اب وہ ختم ہو گیا، اب اس کو سمجھو ذرا۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے بڑی اصولی بات بیان فرمائی جو بکثرت مغالطوں اور غلطیوں کا سبب بنتی ہے، مغالط اور غلطیوں کا سبب بنتی۔ چنانچہ بہت لوگوں کو دیکھا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، مگر اس انتظار میں روکے بیٹھے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو اس وقت زکوٰۃ نکالیں گے، یا مثلا کچھ صدقہ کرنے کی نیت ہے لیکن روکے بیٹھے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو اس وقت صدقہ کریں گے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رمضان میں نفل کام کا ثواب فرض کے برابر ملے گا اور فرض ادا کرنے پر 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ اور صدقہ کی ادائیگی کو رمضان کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو اس وقت ادا کریں گے، سمجھے؟ اس سے غلط فہمی میں لوگ پڑ گئے۔ اب جواب سنیے کہ اصل میں جو حدیث ہے ثواب کے بڑھنے کی، اس کا مطلب سمجھو۔ حضرت والا نے 2 لفظوں میں اس حدیث کی تشریح فرما دی کہ اس حدیث کا مقصود تعجیل اعمال فی رمضان ہے۔ اس حدیث کا مقصود تعجیل اعمال فی رمضان ہے، نہ کہ تاخیر اعمال الی رمضان، سمجھے؟ تعجیل اعمال فی رمضان، رمضان کے اندر عملوں میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان نکل جائے۔ یہ نہیں کہ تاخیر اعمال الی رمضان، کہ رمضان سے پہلے عمل کرنے کے بجائے کہتے ہیں رمضان میں کریں گے، تو رمضان تک لیٹ مت کرو، رمضان میں جلدی کرو، یوں ہے۔ نہ کہ تاخیر اعمال الی رمضان، یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ رمضان میں جب نیکی کا اتنا زیادہ ثواب ہے، رمضان میں جب نیکی کا اتنا زیادہ ثواب ہے اور تمہارے دل میں کسی نیکی کے کرنے کا خیال آ رہا ہے رمضان میں، تو اس نیکی کو ابھی فوراً رمضان کے اندر ہی کر لو، یہ تعجیل، اور اس کو مت ٹالو، کیونکہ رمضان میں نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر رمضان سے پہلے کسی نیکی کا خیال آیا ہے تو اس خیال کو ٹال دو کہ یہ نیکی رمضان میں کریں گے تاکہ اس وقت ثواب زیادہ ملے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی غلط فہمی۔ ہاں، تو یہ ہے کہ رمضان میں کوئی نیکی کا خیال آیا تو کر لو، لیکن رمضان سے پہلے نیکی کا خیال آیا ہے تو اسی وقت کر لو، اس کو رمضان تک مؤخر مت کرو، کیونکہ رمضان کے بعد ہو سکتا ہے رمضان آنے سے پہلے تمہارا داعیہ ڈھیلا ہو جائے، تمہاری طاقت نیت بدل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو فرمایا اس میں جلدی کرو۔ لہذا جس وقت جس نیکی کے کرنے کا خیال آئے، چاہے وہ نفل کام ہو یا فرائض کی ادائیگی ہو، اسی وقت اس کو کر لو۔ اللہ پر بہت بڑی غلط فہمی دور ہوئی، دیکھو اس سے۔ تو حضرت نے دلیل اس کی یہ بیان فرمائی
کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ حکم آیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوسری جگہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی دوڑ کر جنت کے اعمال کی طرف جاؤ. سارعوا یعنی دوڑو، جنت کے اعمال کی طرف جاؤ، ان کو جلدی کرو، دیر مت کرو. اب قرآن کریم تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم جلدی کرو، جنت کے اعمال اور مغفرت کے اعمال کو جلدی کرو. لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو اس وقت عمل کروں گا. تو قرآن اور سنت کی نصوص کے بالکل خلاف ہے کہ نہیں؟ سارعوا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. تو پھر لیٹ کرنا تو گویا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو رہا ہے. خاص طور پر زکوٰۃ کے مسئلے میں لوگوں کو بہت غلط فہمی ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالیں گے چاہے ان کی زکوٰۃ کا سال ربیع الاول کے مہینے میں پورا ہو جاتا ہو. ان کی زکوٰۃ کا سال ربیع الاول کے مہینے میں پورا ہو جاتا ہو. خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تھا. اور یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ کب ہوا تھا. یہ تو پتہ کسی کو نہیں ہوتا ہے، اس پر دھیان ہی نہیں ہوتا ہے. جب نکالنا شروع کرتے چلو بھائی رمضان میں شروع کرتے، پھر جب آئندہ سال وہی تاریخ آئے گی تو اس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مثال سے سمجھو، ایک شخص یکم ربیع الاول کو نصاب زکوٰۃ مال کا مالک بن گیا، یعنی اس کے پاس اس سے پہلے کبھی اتنا مال نہیں آیا تھا. پہلی ربیع الاول کو اس کے پاس مال اتنا آ گیا، چاہے وہ گفٹ میں آیا ہو، چاہے کمائی سے اس کے پاس مل گیا ہو، یا کوئی تجارت میں اس کو نفع ہوا، کچھ بھی ہو، اتنا مالک ہو گیا. تو اگلے سال جس پر یعنی نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو، اتنا جس پر کوئی قرضہ نہیں، تو اگلے سال یکم ربیع الاول ہی کو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب اس شخص کو آئندہ ہمیشہ یکم ربیع الاول، پہلی ربیع الاول ہی کو اپنے اموال زکوٰۃ کا حساب لگانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ صاحب نصاب تو پہلی ربیع الاول کو بنے اور حساب پہلی رمضان مبارک کو لگا رہے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں. لیکن آج کل لوگ بہت کثرت سے دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک یہ کہ بہت سے لوگ حساب لگانے کی تاریخ مقرر کرنے میں غلطی کرتے. مثلا صاحب نصاب بننے کی تاریخ پہلی ربیع الاول تھی، لیکن خود اپنی طرف سے زکوٰۃ کا حساب کرنے کی تاریخ پہلی رمضان مقرر کر لی، تو اس کے نتیجے میں سارا حساب خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ جب زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ آپ کی پہلی ربیع الاول تھی، اس دن تو آپ نے حساب نہیں لگایا اور پھر ان پیسوں کو خرچ کرتے رہے. پیسہ حساب نہیں لگا، پھر ان پیسوں کو خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ پہلی رمضان مبارک تک اس میں سے آدھی رقم خرچ ہوگی. اس وقت آپ زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آدھی رقم کا حساب ہی نہیں ہوا. جی پہلے سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ آئی، تو اب اس کا دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے، پھر بتائیں گے کہ اگر ایسا ہو. کیونکہ آج کل تو ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ہماری زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی، کوئی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک مثلا یکم ربیع الاول کو آپ کی زکوٰۃ کا سال پورا ہوا. اب دیکھو، اور اس وقت آپ کے پاس 1,00,000 روپے تھے، اب اس پر زکوٰۃ واجب تھی 1,00,000 پر، تو آپ پر 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ 2,500 روپے واجب ہو گئی، برابر. لیکن آپ نے اس پہلی ربیع الاول کو حساب نہیں لگایا، یہاں تک کہ رمضان مبارک آ گیا، اس وقت تک اس رقم میں سے 50,000 روپے خرچ کر لیے، اور اب پہلی رمضان کو آپ کے پاس صرف 50,000 روپے باقی رہ گئے. اس دن آپ نے زکوٰۃ کا حساب لگا کر 50,000 روپے کی زکوٰۃ 1,250 روپیہ ادا کر دی، 1,250 ادا کر دی. اور اس طرح وہ 50,000 روپے جو آپ نے خرچ کر لیے، نہ تو اس کا حساب لگایا نہ اس کی زکوٰۃ ادا کی. حالانکہ ان 50,000 روپے پر بھی زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اور ان 50,000 روپیوں کا حساب بھی نہیں لگایا،
حالانکہ اگر حساب لگایا ہوتا تو پھر اس بات کی توقع تھی کہ چلو ابھی تو زکوٰۃ ادا نہیں کی لیکن آئندہ کسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا، لہذا جب حساب ہی نہیں لگایا تو اب آئندہ زندگی میں ادائیگی کے ذریعے اس کی تلافی بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو اب دیکھو زکوٰۃ کا حساب رہ گیا نا تھوڑا غلطی کی وجہ سے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جس تاریخ کو آدمی حساب نصاب بنا اسی تاریخ میں آئندہ ہر سال حساب لگانا ضروری ہے، اس میں غلطی کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقصان ہوگا، تو اب زکوٰۃ دے رہا ہے کہ میں صحیح دے رہا ہوں اور ہر سال اس کی زکوٰۃ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اب اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ حساب تو صحیح تاریخ پر کر لیتے ہیں، مثلا پہلی ربیع الاول کو حساب کر لیا اور اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا کہ 2500 روپے زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، اور اس رقم کو علیحدہ کر کے رکھ دیا، لیکن اس رقم کو روکے بیٹھے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت دیں گے، کیونکہ رمضان میں اس پر 70 گنا ثواب ملے گا، اس لیے اس وقت ادا کر دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ میں اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ بڑی سخت غلطی ہے اس کو روکے رکھنا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ مسکین کا حق ہے، جس وقت تم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس کے بعد اس زکوٰۃ کی رقم میں تمہارا حق ہی باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی ان کے مال میں سوال اور غیر سوالی سب کا حق تھا، لہذا جب یہ مسکین کا حق ہے تو اب یہ ایک طرح سے تمہارے اوپر قرض اور دین ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس کو فوراً حساب حق تک پہنچا دو، دیر کرنا ٹھیک نہیں۔ ہاں تو اسی کا سوال آیا تھا کہ کیا کرے، ڈھونڈیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں تو یہ عیاشی سوج رہی ہے، تمہیں تو یہ عیاشی سوج رہی ہے کہ 70 گنا ثواب ملنا چاہیے، اور جو مسکین اور مستحق زکوٰۃ ہے اس کے اوپر فاقے پڑ رہے ہیں، اس کی جان کے لالے پڑ رہے ہیں، لہذا تم اس کو زکوٰۃ وقت پر پہنچا دو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کمیت اور کیفیت کا فرق دیکھو۔ تیسری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 70 گنا ثواب ملے گا، یہ گنتی کے حساب سے ہے، میں بتایا نا گنتی کے حساب سے، لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کیفیت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی کمیت اور گنتی تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس کی کیفیت اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل کیفیت کو کوالٹی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوالٹی، اور کمیت کو کوانٹیٹی کہا جاتا ہے، کوانٹیٹی، ایک کوانٹیٹی اور ایک کوالٹی۔ تو کوالٹی آج انسان پسند کرتا ہے نا، ہم بھی تو کوالٹی پسند کرتے، کثرت نہیں، بولے آئٹم بتاؤ، کوالٹی۔ تو یہ ہے مثلا ایک شخص کے پاس کپڑے کے 10 تھان ہیں لیکن وہ معمولی کپڑا ہے، اور دوسرے شخص کے پاس 1 تھان کپڑا لیکن وہ مخمل ہے، کوالٹی ہے۔ اب گنتی کے اعتبار سے اگرچہ پہلا شخص افضل ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، لیکن کیفیت اور کوالٹی کے اعتبار سے دوسرا شخص افضل ہے۔ جی تو یہ سمجھ میں نا کیفیت اور کمیت، تو یہ ہے۔ دیکھیے بلی کے ایک وقت میں، ایک مثال سے بات سمجھا رہے، بلی کے ایک وقت میں بہت بچے ہوتے ہیں اور شیرنی کا ایک وقت میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بلی نے شیرنی سے کہا کہ تو جنگل کی رانی اور ملکہ اور بیٹا تیرا ایک، اور میں تو ہر سال درجنوں بچے پیدا کر دیتی ہوں، سمجھے؟ بلی نے اس کو کہا، تو شیرنی نے جواب دیا خالہ جان، شیرنی نے جواب دیا کہ خالہ جان یہ تمہارے بچے بلی ہے اور میرا بچہ ہے تو ایک لیکن وہ شیر ہے، شیر۔ تو شیر ہے، لہذا گنتی تو بلی کے بچوں کی زیادہ ہے لیکن کیفیت اور طاقت کے اعتبار سے شیر کا ایک ہی بچہ
بلی کے بہت سے بچوں پر حاوی ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا گنتی کے اعتبار سے تو بلی کے بچے زیادہ، تو گنتی کے اعتبار سے تو اس میں ثواب زیادہ، لیکن کیفیت اور طاقت کے اعتبار سے شیر کا ایک بچہ بلی کے تمام بچوں پر بھاری ہے۔ تو فرمایا اسی لیے کمیت اور گنتی کے اندر بڑھوتری بسا اوقات اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنی کیفیت کے اندر بڑھوتری فائدہ دے جاتی۔ اسی طرح آپ نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس رقم کو روکے رکھا تاکہ 70 گنا ثواب ملے، اور یہ 70 گنا گنتی ہے، لیکن اگر بر وقت کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دی، اس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا، تو اس میں اگرچہ ثواب کی گنتی شاید کم ہو، لیکن اس ثواب کی کیفیت بہت اعلیٰ اور زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا قیمتی بات آئی۔ دیکھو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی، بہت ساری غلط فہمیاں جو عام طور پر چل رہی تھی۔ اور خالی زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، اب ہر مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عبادت میں جلدی کرو۔ ہاں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے 500 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، کیونکہ محلے کی اس مسجد کو آباد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تم اہل محلہ ہو۔ اب اگر سارے محلے کے لوگ 500 کا ثواب حاصل کرنے کے چکر میں جامع مسجد چلے جائے اور محلے کی مسجد خالی ہو جائے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ تو دیکھو 500 کا ثواب تو کیا ملے گا، اور گنہگار ہو جائیں گے کیونکہ حق توڑا۔ تو کیفیت کے اعتبار سے یہ زیادہ ہے، گنہگار ہوگی، کیونکہ اہل محلہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد آباد کرے۔ تو اگرچہ جامع مسجد میں ثواب کی گنتی زیادہ ہے، لیکن محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے ثواب کی کیفیت زیادہ ہے، اس لیے گنتی کے چکر میں مسنون عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے، مزیدار جملہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ویتر کے بعد کی 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، ویتر کی بعد کی 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ تمام فقہا حنفیہ فرماتے ہیں کہ وتر کے بعد 2 رکعتیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب آدھا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ فقہا حنفیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بیٹھ کر پڑھنا جائز تھا، اس لیے جائز ہونے کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھا، لیکن قاعدہ وہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب پورا اور بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب آدھا ہوگا۔ تو کسی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کتابوں میں تو یوں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن آپ ہمیشہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اس کو دھیان سے سنو، جواب میں فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھی اس طرح پڑھنے میں جی زیادہ لگے، جس طرح پڑھی اس طرح پڑھنے میں جی زیادہ لگے، پڑھے ثواب کم ہو، بھلے ثواب یعنی پڑھے، ان کی زبان میں بولے پڑھے ثواب کم ہو، یعنی ثواب کی گنتی چاہے کم ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی اس طرح پڑھنے میں ثواب کی کیفیت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عجیب۔ اس لیے بہت سی جگہوں پر گنتی نہیں دیکھی جاتی، بہت سی جگہوں پر گنتی نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ لہذا جب وقت کا تقاضا کسی عمل کے کرنے کا ہو
اس وقت وہ عمل کر لو، اس عمل کو 70 گنا اضافے کے چکر میں ٹالنا دین کی سمجھ کی بات نہیں۔ اللہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ یہ دیکھو کہ اس وقت مجھ سے دین کا کیا مطالبہ ہے، وہ کر گزرو۔ مثلا باپ بیمار ہے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تم گھر کو چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے جاؤں گے تو باپ کو تکلیف ہوگی۔ تو ایسے وقت ایک دوسرا مطالبہ بھی ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آدمی مسجد جا کر جماعت سے نماز ادا کرے، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن نماز کے وقت باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، آج تم مسجد نہ جاؤ، گھر پر ہی نماز پڑھ لو۔ تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ گھر پر ہی نماز پڑھے، باپ کی خدمت کرے اور جماعت کے 27 گنا ثواب کو چھوڑ دے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی، بڑی عجیب۔ تو دیکھو اس میں اچھے وہ ہو جاتے ہیں، نفس پر چل جاتے ہیں، نہیں بولو میں جاتا ہوں۔ جب باپ نے کہہ دیا ہے، اجازت مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، جا کر جلدی سے آ گیا، لیکن باپ نے کہہ دیا اور پھر بھی بات مان کر نہ گیا، 27 کے چکر میں پڑا تو 27 کیا ملے گا، اور زیادہ نقصان میں جائے گا۔ اور یہاں 27 گنا چھوڑ دیا، باپ کی خدمت کی وجہ سے گھر میں پڑھ لیا، تو یہ کیفیت میں اس کو زیادہ ثواب ملا۔ جی، اپنا شوق پورا کرنا دین نہیں ہے۔ جی، میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ مثلا یہ شوق ہو گیا کہ صف اول میں نماز پڑھیں گے، ہے نا، باپ گھر میں مر رہا ہے، اس کو مرتا ہوا چھوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں صف اول میں پہنچ گئے، یہ دین نہیں، بلکہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ صف اول کو چھوڑ دو، باپ کی خدمت کرو۔ بہرحال وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین۔ اگر باپ کی خدمت میں اس کو لیٹ ہو گیا اور آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو بھی اس کو صف اول سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر وہ باپ کی خدمت کو چھوڑ کر پہلے صف کے پکڑنے کے چکر میں ثواب کو زیادہ لینے کے چکر میں گیا تو اس نے نفس پر عمل کیا، دین کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا صف اول کو چھوڑو، باپ کی خدمت کرو۔ بہرحال وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ یہ دیکھو کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے، وہ مطالبہ پورا کرو۔